یو ایس اکانومی کا جو سائیکل ہے نا، ان کا انٹرسٹ ریٹ کا سائیکل اور ہماری اکنامک سائیکل، یہ بالکل ایک ہی اس پہ ویو پہ چل رہے ہوتے ہیں. پہلے کے نسبت پاکستان کی جو کیپٹل مارکیٹ ہے تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. ڈومیسٹک میکرو پورا سٹرکچر کو موو کر رہا ہے، وہ ہے چائنیز اکانومی. دوسری ہماری ہے لانگ ٹرم اسٹریٹجک لینس، وہ ہے یو ایس اکانومی. یہ دونوں اکانومیز جس طرف موو کریں گی نا، آپ کا پورا سٹرکچر اسی طرف موو کرے گا، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ یو ایس اے ہے. یہ دونوں اکانومیز موو کریں گی نا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا سی پیک کا سیکنڈ فیز بھی سٹارٹ ہو گیا. کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے سی پیک؟ سی پیک از سارٹ آف اسٹیمولس، وہ انجیکشن ہے اکانومی میں. اگر سی پیک نہ ہوا تو بس بیڑا گرد ہے پاکستان کا. 25-30 کروڑ کی آبادی کو بیڑا گرک نہیں ہو سکتا، یہ اکنامیکلی امپاسبل ہے. آئی پی پیز کے لیے جو ریکوائرڈ فنڈ تھا نا، وہ 2 سے 3 بلین ڈالرز تھا. جب آپ کی اکانومی کتنی ہے ٹوٹل 60 بلین ڈالر، آپ کے پاس کتنا ہے انفراسٹرکچر 1994 میں 10,000 میگا واٹ. گلوبلی ہم 60 نمبر پہ فال کرتے ہیں اس وقت. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک، پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. آج ہمارے بڑے اسپیشل گیسٹ، از بیک آن دا شو، ڈاکٹر جبران حسین رضا. پہلی بات تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ جی، اٹس گڈ ٹو بی بیک. اچھا سر، آپ نے پہلے بھی 1-2 اپیئرنسز ماری ہوئی ہیں پوڈ کاسٹ پہ، اور آپ کی بڑی پریڈکشنز تھیں، اور ابھی ہم آف ایئر بھی ڈسکس کر رہے تھے. تو لیٹ اسٹارٹ ود دیٹ. آئی بلیو ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی جس زمانے میں آپ آئے تھے پہلی دفعہ. تو اوبیسلی وہ تو نہیں ہوا. کیا صورتحال ہیں پاکستان کے، اور جو آپ نے اس زمانے میں پریڈکشنز دی تھیں اس کے کتنا کچھ سچ ہوا ہے اور کتنا کچھ نہیں ہوا؟ اوکے، تو اف آئی ریکال، تو بیک ان 2022 میں جو سچویشن تھی وہ تھوڑی سی گروسم تھی اوور آل، گلوبلی بھی. تو تھوڑا سا کرنچ تھا گلوبلی، اور دوسرا ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ٹرانزیشن فیز تھا، اور انٹرنیشنل آئل پرائسز بہت زیادہ ہائک پہ جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا لیکوڈیٹی کے ایشوز آئے ہوئے تھے بہت زیادہ سویئر. ایز مچ ایز پیپل اسٹارٹ ٹاکنگ کہ یار ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہمارے فارن ریزروز جو ہے نا وہ ڈپلیٹ ہو گئے وغیرہ وغیرہ، یو نو دی اسٹوری. اور ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو یو ور کائنڈ انف کہ آپ نے مجھے بلایا تھا اینڈ وی ہیڈ اے ڈسکشن آن اٹ. تو تب میں نے آپ کو اس کی بائفرکیشن دی تھی، اف یو براڈلی ریکال، کی جو ہمارا ڈیٹ ہے اس کا جو اسٹرکچرنگ ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ساکٹس میں ہے. پرائمری اس میں جو 50 سے 70%، 75% جو ڈیٹ ہے وہ اسٹریٹجک ڈیٹ ہے ہمارا. لیٹ سے 100 بلین کا ایکسٹرنل ڈالرز کا ہمارا ڈیٹ ہے. تو اس میں سے 55 بلین جو ہے وہ ملٹی لیٹرلس نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. ملٹی لیٹرلس میں آتا ہے یا IMF آتا ہے، ورلڈ بینک، اس طرح کے جو ہیں. اور یہ لون، اور دوسرا جو ہے 10 سے 15% یہ ہمیں دیا ہوا ہے بائی لیٹرل کنٹریز نے. بائی لیٹرل کنٹریز آپ کو پتہ ہے یار، مجھے چائنا دے گا، سعودیہ دے گا، USA دے گا. تو یہ جو 75% آپ کا ڈیٹ ہے، اس کو ہم اسٹریٹجک ڈیٹ بولتے ہیں. یہ ڈیٹ آپ کو اس لیے نہیں ملتا کہ آپ بہت زبردست اکانومی ہے تو ان کو ریٹرن ملے گا، اچھا وہ اپنے ڈیٹ کے اوپر کمائیں گے، نہیں. یہ آپ کے جو اس وقت میں نے ٹرم یوز کی تھی، جو اسٹریٹجک ڈیویڈنڈ ہوتا ہے کنٹری کا، اس کے اگینسٹ مل رہا ہوتا ہے آپ کو. واٹ آئی مین ٹو سے از کہ دیکھیں، میں آپ سے ڈیٹ لینے آیا ہوں تو آپ کو پتہ ہے یار کہ اس کی اکنامک حالت صحیح نہیں ہے، تو ڈیٹ لینے آیا ہے نا. اب یو ہیو 2 آپشنس کہ یار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنا ڈیٹ کے اوپر کھڑا رہ سکوں، تو آپ مجھے ڈیٹ نہیں دیں گے. اور اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں میں ڈیٹ ریپے نہیں کر سکتا، اسٹل آپ مجھے پے کر رہے ہیں، تو دین دیر آر 2 ریزنس. یا آپ بیوقوف ہیں یا دیر از کوئی اور ریزن ہے. یہ جو کوئی اور ریزن ہے نا، وہ ہمارا پولیٹیکل اسٹریٹجک ڈیویڈنڈ ہے، جس کے اگینسٹ ہمیں جو ہے وہ ہیلپ ملتی ہے. تو وہ 75% لون ہمارا تھا، وہ پورا کا پورا اسٹریٹجک لون. اس میں پھر 10% لون ہمارا ہوتا ہے جو فینڈری کنٹریز ہمیں دیتی ہیں. اب فینڈری کنٹریز نے آپ کو لون دیا تو اس کے اوپر وہ آپ کو ڈیفالٹ تو نہیں کرے گی نا. لے دے کے ہمارا 10 سے 15% وہ لون ہوتا ہے جو کمرشل ہوتا ہے، اور جو ہمارے بانڈس کے اگینسٹ ایشو ہوتا ہے، تو وہ ہم سکسیزفلی پے کر رہے ہیں، اور اس پہ تو کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کر گئے ہم. جیسے $6 بلین ایئر جو کمرشل لون ہے، وہ اگر ایک کنٹری جو $400 بلین کی ہے اکاؤنٹڈ، ادروائز تو بہت زیادہ ہے، وہ اگر $5 بلین بھی واپس نہیں کر سکے تو پھر تو مسئلہ ہے نا. تو یہی بات میں نے آپ کو تب بھی کہی تھی کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ڈیفالٹڈ، اور نہ ہی کوئی بہت بڑا ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. ہاں، اس کو تھوڑا سا جو
بائیلیٹرل لونس ہم اس کو ایکسٹینڈ کراتے جائیں گے. اچھا اس ایکسٹینشن میں نا میں آپ کو ایک چھوٹی سی فگر بتاتا ہوں. دیکھیں 2016 سے لے کے 2024 تک، 2016 سے 20 تک ہم نے جو ہے نا $50 بلین کا ایڈیشنل لون لیا ہے، اور 20 سے لے کے 24 تک تقریباً $42 بلین کا، اور یہ $92 بلین بنتا ہے. اور اسی ڈیوریشن میں ہم نے $50-60 بلین واپس بھی کیا ہے. تو آپ اگر کریڈٹ سسٹم سے واقف ہیں دنیا کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بندہ لون لیتا ہے، واپس کرتا ہے، لون لیتا ہے، اس کی کریڈٹ ہسٹری بڑھتی جاتی ہے، کریڈیبلٹی بڑھتی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں. تو دو آسپیکٹ تھے. تو اس وقت جو اتنا وہ پولیٹیکل اور ایک خاص آسپیکٹ کے لوگوں کا کیوس زیادہ تھا کہ دیور لائک کہ ہم ڈیفالٹ کرا کے چھوڑیں گے آپ لوگوں کو. ناٹ جسٹ یو، آپ یو وونٹ بلیو می کہ میں ایک ٹی وی انٹرویو میں تھا اینڈ دیور کہ آپ مجھے بتائیں کہ ڈیفالٹ کب ہو رہا ہے پاکستان. میں کہا یار کل ہو رہا ہے، چلو چلتے ہیں. تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ڈیفالٹیڈ. ابھی جو پچھلے 1.5-2 سال سے ہو رہا ہے نا، اچھی چیز، کمرشل ڈیٹ لینے کی ریشو اور کم ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان نے اچھے اسٹیپس لیے ہیں سو فار ان دیئر ٹینیور؟ دیکھیں اسٹیپس ان براڈر اکنامک پراسپیکٹ میں آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں. دے ہیو نو آپشن دین ٹو ٹیک گڈ اسٹیپس. دیکھیں فسکل ڈسپلن کے علاوہ تو آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے، کہ آہستہ آہستہ آپ کی وہ کمیونٹیز جو ہم مطلب ڈیکیڈ سے گفٹ کے طور پہ یوز کر رہے تھے، وی ایز اے نیشن وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ود آور سیلف، ہم انرجی کو ایز اے گفٹ یوز کر رہے تھے. وی بوتھ نو دس تھنگ کہ جس پرائز پہ ہم یوز کر رہے تھے گیس کو، الیکٹریسٹی کو، باقی کمیونٹیز کو، اٹ میکس نو سینس فار اے پور کنٹری کہ اس لیول پہ ان کو مینٹین رکھے. اب یہ آہستہ آہستہ اس کو لے کے آ رہے ہیں مارکیٹ پرائز کے اوپر. ٹھیک ہے، ایک مارکیٹ جو سینس بنتی ہے اس کے اوپر، اٹس اے گڈ اسٹیپ. دوسرا، کنسولیڈیشن تو ہو رہی ہے. کنسولیڈیشن اس طرح ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سکسیزفلی اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے. آؤٹ آف 24 جو پروگرامس میں ہم گئے ہیں، آئی ایم ایف پروگرام ہمیشہ آپ کو ڈسپلن دلاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. شارٹ ٹرم لون ہوتا ہے، لیکن اس لون کی کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ یار آپ یو ول بیہیو. تو اگر آپ بیہیو کرتے ہیں 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، اور یو آر ایبل ٹو پے بیک، کیونکہ وہ 2-3 سال کا ہی لون ہوتا ہے. تو اب ہم جو بات کریں 7 اور 8 بلین ڈالرز کی، تو اٹس نیکسٹ اسٹیپ ان آئی ایم ایف کی. یار ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ وہ فزیکل ڈسپلن شو کر رہے ہیں جو ریکوائرڈ ہوتا ہے ان کے لیے. تو ہم سکسیزفلی یہ پروگرام کر لیں گے تو ہم نیکسٹ پروگرام جو ہے نا وہ 3 ایئرس کا آپ کا انٹرسٹ ریٹس پہ کیا خیال ہے؟ ابھی وی ہیڈ گیسٹ آن دا پوڈ کاسٹ، وہ یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ کاسٹ پش انفلیشن جو ہوتی ہے اس کے لیے انٹرسٹ ریٹس کو ہائی کرنے سے انفلیشن کم نہیں ہوتی. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری انٹرسٹ ریٹس ہے نا ابھی کٹ ہوئی ہیں، بٹ شوڈ دے بی کٹ مور؟ سرکولیشن آف ویلتھ پاکستان میں نہیں ہے ابھی، اس کی وجوہات صرف انٹرسٹ ریٹس ہے یا اس کی وجوہات اور بھی چیزیں ہیں؟ تھیریٹیکلی ہی واز رائٹ. کاسٹ پش انفلیشن کے اوپر جو ہے نا وہ انٹرسٹ کا امپیکٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے. کاسٹ پش انفلیشن ہے کیا؟ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پروڈکشن پروسیسز ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہے امپورٹ مٹیریل کے اوپر، اور اس کا ایک گریٹر پورشن جاتا ہے انرجی اور انرجی ریلیٹڈ پروڈکٹس کے اوپر. اب ان کی پرائسز کا آپ کے انٹرسٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ کہ پرائسز انٹرنیشنلی سیٹ ہو رہے ہیں، آپ انٹرسٹ ریٹ جو مرضی رکھیں تو کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے. تو وہ ٹو دیٹ ایکسٹینڈ ہی از ایبسلیٹلی رائٹ کہ کاسٹ پش کے اوپر نہیں ہوتا. لیکن ہمارا مسئلہ صرف کاسٹ پش تو نہیں ہے نا، ہمارے یہاں پہ تو اسپیکولیشن ہے، ہورڈنگ ہے، کارٹلس ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈیمانڈ سائڈ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ سیٹ کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے جو مین فیکٹرس ہیں اس میں صرف لوکل ڈومیسٹک مارکیٹ فیکٹرس نہیں ہیں. ایک بگر پورشن آف جو انفلوئنس ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ہے. اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہمارا اسٹریٹجک کور ہے جہاں پہ ہم دیکھ کے چلتے ہیں ہماری اکانومی، وہ ہے یو ایس اکانومی. یو ایس اکانومی کا جو سائیکل ہے نا، ان کا انٹرسٹ ریٹ کا سائیکل اور ہماری اکنامک سائیکل، یہ بالکل ایک ہی
اس پہ ویو پہ چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن ہماری انٹرسٹ ریٹس کیا اس ریجن کی سب سے ہائیسٹ نہیں ہے مطلب ان کمپیریزن؟ تو اتنی ہائی ہونی چاہیے مطلب آئیڈیلی نہیں ہونی چاہیے, آئیڈیلی نہیں ہونی چاہیے. بٹ واٹ آر دی آپشنس, واٹ آر دی آپشنس؟ دیکھیں, آپ نے انفلیشن کو کرٹیل کرنا ہے نا, انفلیشن کو کرٹیل کرنا ہے تو جو مارکیٹ آپریشنس کے تھرو آپ کے پاس جو آپشنس ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس, وہ دو ہی آپشنس ہیں, منی سپلائی اور انٹرسٹ ریٹ. اس کے بعد دو ہی ٹولس ہیں, یہ والا ٹول ہے یا یہ والا ٹول ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے ایک کو یوز کرنا ہے. تو انٹرسٹ ریٹ از دی اونلی آپشن جس کے تھرو آپ پارٹ آف دی پرابلم کو کرٹیل کر سکتے ہیں. پارٹ آف دی پرابلم کیا ہے کہ اگر جب انفلیشن ہو رہی ہے نا اینڈ یو سی کہ انفلیشن اپ رائزنگ ہے, تو آپ اس انفلیشن کا ایک پورشن جو ہے وہ ہے پروڈکشن پروسیسز. ان پروڈکشن پروسیسز کا جو فیکٹر ہے وہ ہے لونیبل فنڈ مارکیٹ, ٹھیک ہے. اگر انفلیشن اوپر کی طرف جا رہی ہے اور آپ پروڈکشن پروسیسز کو بھی اوپن چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ امپیکٹ آتا ہے انفلیشن کے اوپر. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پروڈکشن پروسیسز کو, یعنی ڈیمانڈ فار لونیبل فنڈز ہے نا, ان کی ڈیمانڈ کو کم کراتے ہیں مارکیٹ سے. اب پہلے کے نسبت پاکستان کی جو کیپٹل مارکیٹ ہے نا تھوڑی سی بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی ہماری جو کیپٹل مارکیٹ ہے. کیپٹل مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ مارکیٹ جہاں سے آپ کو لونس مل سکتے ہیں, اس کا والیوم ابھی بڑھ گیا ہے. تو ایک اندازے کے مطابق وہ 20 سے 30 ٹریلین روپیز کے قریب پہنچی ہوئی ہے, وچ از آلموسٹ 20-25% آف اور اکانومی. تو اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ آپ انٹرسٹ ریٹ کا امپیکٹ, یعنی مونیٹری پالیسی کا امپیکٹ ہماری اکانومی میں آنا شروع ہو جائے گا. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ دے آر ایبسولوٹلی رائٹ, انہوں نے صحیح رکھے ہوئے انٹرسٹ ریٹ. ریئل انٹرسٹ ریٹ تو ہمارا کم ہے ابھی بھی. جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی ہے وہ صحیح رہی ہے؟ صحیح ہے, ایبسولوٹلی صحیح ہے. اچھا, مجھے پھر تھوڑا سا یہ بھی سمجھائیں, ریسنٹلی پاکستانی روپی از بن اسٹرینتھنگ اگینسٹ دا ڈالر. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اکنامکلی ہم بہتر ہو رہے ہیں یا یہ ان نیسسریلی ہائی تھی, کہ کیا سچویشن ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جو یہ تو مارکیٹ فورسز ہیں, یہ کوئی پرماننٹ فینومینا نہیں ہے کہ یہ اسٹرینتھ ہو رہا ہے. آئیڈیلی تو اچھا ہے, چلو اسٹرینتھ ہو رہا ہے تھوڑے عرصے کے لیے, لیکن یہ دو چیزیں گلوبلی ہو رہی ہیں وچ وی ہیو ٹو سی, ٹھیک ہے. ہمارے دو اکنامک اسٹریٹجک لینسز ہیں. ایک لینس وہ ہے جو ہمارا ڈومیسٹک میکرو پورا اسٹرکچر کو موو کر رہا ہے, وہ ہے چائنیز اکانومی. دوسری ہماری ہے لانگ ٹرم اسٹریٹجک لینس, وہ ہے یو ایس اکانومی, ٹھیک ہے. یہ دونوں اکانومیز جس طرف موو کریں گی نا, آپ کا پورا اسٹرکچر اسی طرف موو کرے گا, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ یو ایس اے ہے, ٹھیک ہے. ملٹی لیٹرل ساری کی ساری جب ہم سے ٹینجنٹ بنانا ہوتا ہے نا انہوں نے, تو ان کا کرو آتا ہی یو ایس اے سے ہے. میں بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا, جتنے ملٹی لیٹرلس ہیں ہمارے. تو یو ایس نے بھی اپنا انٹرسٹ ریٹ کٹ کیے ہیں, چائنا نے بھی کٹ کیے ہیں. چائنا نے اسٹیمولس دینا اسٹارٹ کر دیا ہے, یو ایس از ٹاکنگ اباؤٹ گیونگ اسٹیمولس, ٹھیک ہے. وہ ابھی الیکشنز کے بعد اسٹیمولس دے گا. یہ دو اسٹیمولس کا مطلب سمجھا دیں گے. اسٹیمولس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اکانومی میں انجیکشنس ڈالتی ہے, کہ اکانومی جو ہے وہ کس طرح کی انجیکشن مطلب منی سپلائی انکریز کرے گی, ٹھیک ہے, کیسے نا, پروجیکٹس انکریز کرے گی, ٹھیک ہے نا. اور منی سپلائی انکریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیس ٹو لو کاسٹ لونیبل فنڈس انکریز کر دے گی. فار ایگزامپل وہ کہے کہ بینک کا جو ریشو ہے جو وہ سینٹرل بینک کے ساتھ رکھتے ہیں وہ کم ہوگا, انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا. یہ دونوں ہی کافی ہوتے ہیں مارکیٹ میں اسٹیمولس کریٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ گورنمنٹ پھر لے کے آتی ہے پروجیکٹس, لے کے آتی ہے میگا اسکیل کے. اب چائنا کو ضرورت تھی, اس کا ریئل اسٹیٹ $3 ٹریلین کے ساتھ نیچے بیٹھا ہوا تھا, ڈیفلیشنری سچویشن میں تھا چائنا. لیکن چائنا کوئی مونیٹری پالیسی کے اوپر ڈیسیجن نہیں لے رہا تھا کہ جب تک کہ یو ایس اے نہ لے. فیڈرل ریزرو نے جیسے انٹرسٹ ریٹ کٹس کیے, انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کٹ کر دی, تو 1-2 دن پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اسٹیمولس کا بھی اعلان کیا. وہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو بھی اپنا موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا جو اوور آل اکانومی ہے چائنیز کی, وہ اس لیول پہ گرو نہیں کر رہی ہے پوسٹ پینڈیمک, دے آر اسٹرگلنگ. تب دے آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ جو ہے نا موو کر دے. یہ دونوں اکانومیز موو کریں گی نا, تو آپ دیکھیں کہ ہمارا سی پیک کا سیکنڈ فیز بھی اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے سی پیک, مطلب اگر ہم سی پیک, کیونکہ میں بڑے عرصے سے سن رہا ہوں, اتنا مطلب ہوا ہے, چیزیں ہوئی ہیں, گوادر وغیرہ میں بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہوئی. اور کیا یہ
حقیقت ہے یا یہ بس ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ جی اگر ڈیفالٹ کی طرح ڈرایا جاتا ہے جس طرح اگر سی پیک نہ ہوا تو بس بیڑا گرد ہے پاکستان کا؟ نہیں، بیڑا گرک دیکھیں 25-30 کروڑ کی آبادی کا بیڑا گرک نہیں ہو سکتا. یہ اکنامکلی امپاسبل ہے. اکنامکلی نا اٹ از امپاسبل کہ اتنی بڑی پاپولیشن کا جو ہے نا بیڑا گرک ہو. بیڑا گرک جس کو کہتے ہیں وہ پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں تو ورس کیس، ویسے سی پیک میں واپس آتا ہوں، ورس کیس ہوتا کیا ہے 25-30 کروڑ بندوں کی آبادی میں؟ ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے؟ ایکسٹریم پاورٹی جو انڈیا فیس کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا، لیکن انڈیا کے تو حالات بہت اچھے ہیں. دو حالات. ایک آپ دیکھیں ایکسٹریم پاورٹی میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کتنے مطلب ہیڈ کاؤنٹ کریں. میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر آر مور پیپل ان ایکسٹریم پاورٹی ان انڈیا دین ان پاکستان. ہاں ڈیفینیٹلی. بٹ چلو ان ریشو ٹو دیئر پاپولیشن زیادہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، لیکن وہ آپ یہ دیکھیں ان کی پرسسٹنسی زیادہ ہے. انڈیا کو جس ریٹ پہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ اور جس ریٹ پہ گروتھ کر رہا ہے، اس کو مزید 20-30 سال لگیں گے وہاں پہنچنے میں ان ٹرمس آف پاورٹی ریڈکشن، جہاں پہ چائنا پچھلے ابھی پہنچا ہوا ہے. تو یہ سی پیک دیکھیں، سی پیک از سارٹ آف اسٹیمولس، وہ انجیکشن ہے اکانومی میں. سی پیک کے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ تھی نا، اف آئی ریکال 2013 میں وی ہیڈ اے ہیوج ڈسکشن آن اٹ. دیر واز اے کانفرنس، اور وہاں پہ ایک جو آئی واز ایکٹیو پارٹ آف دوز ڈسکشن بیک دین، کہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ سی پیک میں جو انرجی انفراسٹرکچر ہے نا، اس کی فارمیشن میں تھوڑی سی کوتاہی کر رہے ہیں. اس کی فارمیشن یہ تھی کہ آپ اس میں تھرمل جو پروجیکٹس ہیں نا ان کو انکلوڈ نہ کریں. وی ڈونٹ نیڈ دیٹ. تھرمل پروجیکٹس کیا ہیں تھوڑا سا؟ جس میں ہم جو ہے وہ ڈیزل کے تھرو یا گیس کے تھرو یا فرنس آئل کے تھرو بجلی بناتے ہیں وہ کارخانے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ان کو سی پیک کا حصہ نہ بنائیں. اگر کوئی آئی پی پی آنا چاہ رہا ہے تو اس کو آنے دیں، سپریٹلی اس کو ڈیل کریں نیو ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ. وہ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز نہیں جو پیچھے جو ہے نا مشرف دور میں سیٹ ہوئی، وہ والے نہیں. لیکن اس کا پورشن زیادہ رکھنے کی وجہ سے تھوڑے سے پرابلمس آئے ہیں ہمیں، تھوڑے سے، جس کو آج کل وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کے اوپر لوگ. ہاں، یہ بھی میرا ایک سوال تھا کہ آئی پی پی پیمنٹس کی جہاں تک بات ہے، کیا ہوتا ہے اگر ایک ملک کہتا ہے یار نہیں دیتا تجھے پیسے؟ مطلب میں نے آئی ڈونٹ نو یہ ہوتا ہوگا. اوبویسلی ہر جگہ بیڈ ڈیٹ ہوتا ہے، ہر بزنس میں ہوتا ہے، ہماری بزنس میں ہوتا ہے، کسی کی بھی بزنس میں ہوتا ہے. لیکن جب ایک ملک اٹھ کے کہے لیٹ سے پرائیویٹ چائنیز کمپنیز کو کہ نہیں دیتا تجھے پیسے، تو کیا ہوگا؟ اوکے، اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ کسی کو پیسے دینے انہوں نے، اس طرح تو بات ہی نہیں ہے نا. آئی پی پیز کو ہم نے پیسے دینے نا، نہیں، جو ہمارے بجلی کے بل کے اندر بھی ٹیکسیشن کے تھرو وہ جو پیسے نکل رہے ہیں وہ ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کہ آئی پی پی کی پیمنٹ ہے. وہ کس کی پیمنٹ ہے؟ دیکھیں آئی پی پی کو سمجھنے کے لیے اٹس لاٹ آف نیوسنس اراؤنڈ آئی پی پیز. ٹھیک ہے، آپ یو آر اے بزنس پرسن رائٹ؟ جی. لیٹس سے وی بوتھ انٹر انٹو این ایگریمنٹ. میں کہتا ہوں کہ شایان آپ یہ اپنا پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ بنا لیں، ٹھیک ہے، انویسٹ کریں سارا، لیکن کنڈیشن ایک ہے، آپ صرف میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے، اور جو وہ ڈیوریشن ہوگا اس کا میں آپ کو پے کروں گا، اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہو جبران بھائی یہ تو یار مجھے 1 کروڑ روپے لگانا پڑے گا. اب اپ فرنٹ آف 1 کروڑ روپے کی کاسٹ جو ہے نا 20% ہے، سال کا 20 لاکھ روپے. کیا آپ مجھے سال کا 20 لاکھ پلس میری کاسٹ پلس میرا پروفٹ دیں گے؟ تو میں کہتا ہوں ہاں یار بات تو تمہاری صحیح ہے. ادروائز تو آپ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ نہیں کریں تو آپ آئیڈل ہیں نا. آپ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ نے صرف میرے ساتھ کرنا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہے 1 کروڑ روپے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ ارینج کریں، میں آپ کو اس کا 20% پلس اس کا جو ہے آپ کو پروفٹ ہم ایگری کرتے ہیں 2 روپے 4 روپے جتنا بھی ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا. بے شک میں آپ کے ساتھ مہینے میں 2 پوڈ کاسٹ کروں یا نہ کروں. ڈز اٹ میک سینس ٹو یو؟ آف کورس اٹ میک سینس، ادروائز وائی وڈ یو اسپینڈ 1 کروڑ روپیز؟ ہاں فکس کاسٹ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، کچھ ریٹرن آ رہا ہے. گاٹ اٹ. اب اگر میں چلو جی 15-10 سال چل جائیں آگے، ہم پوڈ کاسٹ کرتے رہے، اور 15 سال کے بعد میں کہوں یار یہ شایان کو پیسے زیادہ جا رہے ہیں یار. اب یہ اس ڈیسیجن کے نا 2 لیئرس ہیں. ایک کہ میں مورلی کرپٹ ہو گیا ہوں کہ میں اپنے ایگریمنٹ کے اوپر نہیں جا. دوسرا میں نے آپ کی 20 سال کی اپرچونٹی ماری ہے
ریمبر دس تھنگ. میں نے آپ کو کئی اور کام کرنے نہیں دیا ہے, سمجھ رہے. اب اس تھاٹ کو ادھر ہولڈ رکھیں. گو بیک ٹو 1994 جہاں سے آئی پی پیز انسیپشن ہوئی ہے نا. 1994 میں پوزیشن کیا ہے ہماری؟ ٹوٹل ہماری الیکٹریسٹی کیپیسٹی تھی 10,000 میگا واٹ. اکنامک گروتھ ریٹ 5% سے 5-6% سے جا رہی تھی لانگ ٹرم میں, ٹھیک ہے. جی ڈی پی ہمارا $60 بلین تھا, $60 بلین جو آج کے امپورٹ کے برابر ہے ٹوٹل, ٹھیک ہے. اور سکسیسو گورنمنٹ جو ہے نا 1.5 سال کا پیریڈ پورا کر رہی تھی, ٹھیک ہے نا. انسرٹینٹی تھی, دے لاسٹ 90s اسی لیے بولتے ہیں نا ہم اس کو. اور گورنمنٹ کے پاس $1 نہیں ہے کہ وہ بجلی کے کارخانے لگائے. تو واٹ گورنمنٹ ڈیڈ؟ گورنمنٹ نے کہا یار کوئی ہمارے لیے شایان آؤ یار ہمارے لیے بجلی کا گھر بنا دو. تو شایان کہتا ہے ہاں میں لگا دیتا ہوں, لیکن خریدے گا کون؟ گورنمنٹ کہتی ہے میں خریدوں گی. کوئی اور خریدے گا؟ نہیں, صرف میں خریدوں گی. لگانا میرے لیے آپ نے, میں آپ سے خریدوں گی. تو شایان کہتا ہے اگر آپ نہ خریدیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ کوشچن بنتا ہے نا. دیکھیں نا, آپ نے پوری انفراسٹرکچر لگا دیا اور میں خریدوں نا, تو آپ کا کیا ہوگا؟ اب اس وقت آئی پی پیز کے لیے جو ریکوائرڈ فنڈ تھا نا وہ $2 سے $3 بلین تھا. جب آپ کی اکانومی کتنی ہے ٹوٹل $60 بلین کی. جو 1994 کی پاور پالیسی آپ پڑھیں نا تو اس کے دفاعیے میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, کہ گورنمنٹ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. ہمیں اکنامک گروتھ کو 5% سے اوپر رکھنے کے لیے 1994 سے لے کے 2018 تک 5% یا اس سے زیادہ اکنامک گروتھ کو مینٹین کرنے کے لیے, اور ایکسپیکٹڈ 5 سے لے کے 8% انرجی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں جو انفراسٹرکچر ضرورت ہے وہ 2018 تک 54,000 میگا واٹ کا انفراسٹرکچر ضرورت ہے. اور آپ کے پاس کتنا ہے انفراسٹرکچر 1994 میں؟ 10,000 میگا واٹ. گلوبلی ہم 60 نمبر پہ فال کرتے ہیں اس وقت. گورنمنٹ آس پرائیویٹ پیپل, پرائیویٹ لوگ آتے ہیں, نیگوشیشن 86 سے سٹارٹ ہوتی ہیں. ریممبر نیگوشیشن جو ہے نا اس کے اوپر 86 سے سٹارٹ ہوئی ہے. 86 سے کیوں سٹارٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ جو جنیجو صاحب کی گورنمنٹ تھی نا یہ گروتھ اورینٹڈ ان کی تھیری تھی کہ یار سارے اکنامک پرابلمس حل ہوں گے اگر آپ کورین ماڈل اپنائیں. کورین ماڈل کیا ہے کہ یار آپ انفراسٹرکچر پہ, ایجوکیشن پہ, ٹیکنالوجی پہ بے شک بورو کر کے اسپینڈ کرو, اٹ وڈ پے بیک. وہ آپ کا قرضہ بھی اتارے گا, اکانومی کو بھی موبلائز کرے گا, جاب بھی کریٹ کرے گا اور اکانومی آگے بڑھے گی. یہ ماڈل تھا جو انہوں نے 92 میں آپٹ کیا تھا. ویسے ماڈل برا نہیں ہے, 6 پوائنٹ ماڈل ہے ان کا, بڑا زبردست ماڈل ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اکنامک ایکسپینشن بڑھی تو دے نیڈیڈ مور منی. تو اس ایکسپینشن کے نتیجے میں دے تھاٹ کہ یار کرنٹ انرجی انفراسٹرکچر نا ہمارے لیے کافی نہیں ہے ہماری اکنامک گروتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے. میری بات سمجھ؟ تو دے تھاٹ کہ یار انرجی سیکورٹی پروگرام لایا جائے. انرجی پروڈکشن تو ہماری لارج ڈیم سے ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی, تربیلا, منگلا وغیرہ جو 60s میں ہمارے لگے تھے. اب انہوں نے کہا ہم ایز اے کنٹری پالیسی ہونی چاہیے انرجی سیکیورٹی. اب انرجی سیکیورٹی میں جو کیتھولک آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ یار کہ اینڈ ٹو اینڈ جو ہے اٹ شوڈ بی پرائیویٹائزڈ, پرائیویٹ انٹیٹیز اس کو کریں, ہم صرف ریگولیٹ کریں اس کو ایگزیکٹ اس طرح جس طرح ٹیلکوز کے ساتھ ہے. ٹیلکو سارا اینڈ ٹو اینڈ پرائیویٹ ہے, صرف یہ ریگولیٹ کر رہے ہیں. پہلے سارا کا سارا کیا تھا, لائن اینڈ تار اینڈ گورنمنٹ اینٹی تھی نا, یو ریممبر دوز ڈیز. جی. تو سیم آئیڈیا تھا آن انرجی سیکٹر, کیا پروڈکشن, سپلائی, ڈسٹریبیوشن اور اینڈ یوزر اینڈ کلیکشن یہ سارا پرائیویٹائز ہو, ہم صرف ریگولیٹ کریں. تو اس کی پہلی سٹیج انہوں نے یہ طے کی کہ یار ہم پروڈکشن کو ایٹ لیسٹ جو ہے نا ایٹ پار لے کے آئیں, کہ اب سے جو پروڈکشن ہوگی نا الیکٹریسٹی کی وہ پرائیویٹ لوگوں سے کروائیں. ہینس کمز دی پالیسی انڈیپینڈنٹ پاور پرچیزرس یا پروڈیوسرس. تو اس میں جو انرجی پالیسی 1994 میں یہ طے ہوا کہ یار 1997 سے لے کے اب تک جو لوگ جو بزنس مین اس کا حصہ بنیں گے ان کے ساتھ ہم میجر جو ٹرمز ایگری تھے وہ یہ تھے کہ یار 100% بائنگ بیک گارنٹیڈ, کیونکہ ایک ہی بائر تھا نا, گورنمنٹ واز دی اونلی بائر. تو وہ تو بیوقوف بزنس مین ہوتا ہے نا جو یار ایک بائر کے پیچھے اپنا پورا کا پورا $2 بلین کا انفراسٹرکچر لگانا ہے.
2 बिलियन इन 1994 मीन्स हमारे इकोनॉमी का ना करके 5%. 60 बिलियन की इकोनॉमी है तो 2.5 बिलियन इज ऑलमोस्ट 5% ऑफ द इकोनॉमी. आप प्राइवेट बंदे को कह रहे हो मोबिलाइज कर भाई. तो उसने तो अपने सिक्योरिटी पिलर्स लगाने थे ना. वन ऑफ द सिक्योरिटी पिलर्स की भाई आप गारंटी दे दें, क्योंकि एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे प्रोडक्शन के ऊपर बात नहीं होती, कैपेसिटी के ऊपर बात होती है. क्योंकि जो प्लांट लगता है वो कैपेसिटी पे लगता है, बेशक उसकी प्रोडक्शन 30% हो 40% हो, वो टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट के हिसाब से होता है. तो उन्होंने ये तय किया, गवर्नमेंट ने उनको 4 चीज़ों के ऊपर जो है फ्री हैंड दिया कि साइट आपकी मर्ज़ी की, फ्यूल आपकी मर्ज़ी का, ठीक है ना, और जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटीज़ वगैरह ये आपकी मर्ज़ी की होंगी, ठीक है. और उसके ऊपर $0.25 सेंट के ऊपर किलोवाट के ऊपर एग्रीमेंट हुआ. वो 10 साल का था. फिर दे थॉट कि हम 10 साल बाद रीनेगोशिएट करेंगे. तो 3 पावर प्लांट्स बने उस वक्त. एक तो पहले ही गवर्नमेंट का था, केपको था कोटद्दू वाला, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया. एक हपको बना और एक और था, ठीक है. तो ये कलेक्टिवली उस वक्त $2.5 बिलियन या $3 बिलियन के करीब उनकी अप फ्रंट कॉस्ट थी. अब आप प्राइवेट सेक्टर हो, आपने अप फ्रंट $3 बिलियन एक इकोनॉमी में लाने का कहा है, एंड देयर इज़ ओनली वन बायर, और बायर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जैसा है. थिंक कि आप अपना कितना सिक्योरिटी लेयर्स देखना चाहोगे. समझ रहे ना मेरी बात. और आप उस वक्त ये तय हुआ था कि यार इसका जो पे बैक पीरियड होगा वो 23 ईयर्स का होगा अगर 18% हम इक्विटी दे देते हैं तो, ठीक है ना. तो हर एंगल के ऊपर सोचा गया था. इसमें जो बेस्ट एस्पेक्ट है ना इसको समझने का, वो ये था कि उस वक्त जिन्होंने ये फॉर्मुलेट किया हुआ था ना, वो कोई मेरे जैसा बंदा नहीं था कि यार जिसने 4 किताबें पढ़ी. ये वो लोग थे जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते थे, जिनको टेक्निकल असिस्टेंस मिली हुई थी. ये वो लोग थे जिन्होंने 60s में तरबेला, मंगला और पूरा का पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का खड़ा किया हुआ था. पाकिस्तान की इकॉनमी को उन हालात में लेके चल रहे थे जब पाकिस्तान आधा टूटा हुआ है, इधर कूस हुए हैं, नेबर में वॉर चल रही है, हर 1 साल के बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो रही है. ये वो क्लास थी जिसने पाकिस्तान को इसके थ्रू रन किया हुआ था. आजकल की हालात ये हैं. अब बात ऐसे कर रहे हैं उसमें से आधी चीज़ें तो आज भी हो रही है, लेकिन चले ठीक है चले. हाँ, तो दैट वाज द क्रक्स ऑफ इट, ठीक है ना. तो वो अगर 2.5 बिलियन आज मैं डिस्काउंट करके लेके आऊँ ना, आज कितने का है, तो वो कम से कम $20 बिलियन आज का है. तो फॉरगेट अबाउट 1994, आज आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 20 बिलियन का कुछ कर सकती है डॉलर्स का. सेम गोस्ट देन. दैट वाज द होल पॉइंट कि इसीलिए तो प्राइवेट उसको लेके आए थे. अब ओवर द ईयर्स इनको लगा कि यार इनकी पेमेंट्स यहाँ बहुत ज़्यादा जा रही हैं. मैं आपको वैसे इसको यहाँ पे रख के ना एक चीज़ समझाता हूँ. आपने अक्सर वो लोग देखे होंगे जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस लेते हैं, जो तनख्वाहदार तबका होता है, वो कहते हैं यार मैं तो 20 साल बाद घर बनाऊंगा. तो वो बैंक चला जाता है, बैंक कहता है ठीक है मैं आपको घर दे देता हूँ, घर दे देता है, 20 साल का उसके साथ तय कर लेता है. ऐसे ही बिल्कुल वो बेगम बच्चे लेके, अम्मी को लेके, बहन को लेके घर चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है अपने घर में. 1-2 साल खुशी से रहता है, तीसरे साल उसको फील होने लगता है यार ये बैंक ज़्यादा पैसे ले रहा है. यू विल मीट एवरी सेकंड पर्सन इन पाकिस्तान जिसने हाउस बिल्डिंग लिया हुआ है. तो यार जिस कौम के अंदर ये स्टोमिक नहीं है कि वो यार एक क्रेडिट लाइन 20 साल का एक घर का अंडरस्टैंड नहीं कर सके, तो ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की क्रेडिट लाइंस को अंडरस्टैंड करने की इन जनरल आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें. ठीक. व्हाट दोस बिजनेस पीपल डिड वाज फेयर टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था. बिल्कुल. हमारा ऑब्जेक्टिव एज अ गवर्नमेंट था वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन. अगर इन दोनों पिलर्स के दरमियान कहीं पे एक साइड ने तो ज़्यादा विन करना था ना, अब सम हाउ टेबल पे वो विनिंग साइड जो थी ना वो IPPs रहे, वो अपने ड्यू शेयर से थोड़ा सा ज़्यादा लेने लग गए, और वो उनके रिस्क डिविडेंड है बेसिकली. आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की मिलिट्री कूज की और इस तरह की चीज़ों की. करंट पॉलिटिकल हालात अगर मैं आपसे बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं, शायद जुडिशल चेंजेस हैं, शायद SIFC एक कम्प्लीटली नया अदारा बन रहा है, एक डिफरेंट किस्म का लैंडस्केप बन रहा है. गुड और बैड पॉलिटिकली उस पे तो चलें छोड़ें. इकोनॉमिकली मेरा सवाल था कि
سننے میں یہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل مشرف کے ایرا میں بہت زیادہ اکنامک گروتھ ہوئی تھی ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ ایک مارشل لا یا ملٹری کو لگی ہوئی تھی. یہ چیزیں مطلب اگر میں آپ آسان طریقے سے مجھے سمجھائیں, جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے یا ملک ہے اس کو اس چیز سے کوئی لین دین ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ڈیموکریسی کتنی اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے؟ مطلب بتایا جاتا ہے ہمیں کہ امریکہ کہتی رہتی ہے جی ہم فریڈم کے لیے لڑتے ہیں, ہم ڈیموکریسی کے لیے لڑتے ہیں, لیکن جب آپ نمبرز نکالتے ہیں تو وہ ڈکٹیٹرز کا کام کرتے ہیں اور مارشل لاء میں جو ملک لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کام کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں یہ ایز اے پازیٹیو نظر آتی ہیں فورن انویسٹرز کو, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے, یا ایز اے نیگیٹو کہ مثال کے طور پہ جب یہ نیا کوڈ بنے گا اس کے بعد چیزیں چینج کرنا یہ مشکل ہو جائے گا, وچ از بیڈ ان سم انسٹنسز بیکاز آپ اور مزید پاورفل کر رہے ہیں ایک دو ایلیٹ اداروں کو. بٹ ان ٹرمز آف جسٹ نمبرز اکنامکس از اٹ گڈ فار اے فورن انویسٹر؟ کیا چلو مجھے پتا ہے کہ یار میں ایٹ لیسٹ اب وہ چھپ کے نہیں کھیل رہے نا, وہ پاور زیڈ بھی نہیں ہے, وہ سیدھا سیدھا ان سے ہی ڈیل کر رہے ہیں, کانٹریکٹ پہ سائن ہی انہی کا ہے جو مالک ہیں. یہ برا ہے اچھا ہے اکانومی کے لیے؟ دیکھیں بفور گوئنگ دیر میں ابھی اتنا آئی پی پی سے آپ کو لے کے اس کو سمجھاؤں گا. تو 97 میں یہ آئی پی پی 3 سیٹ ہو گئے, انرجی پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. تو 97 تک جو الیکٹریسٹی ہماری ریچ تھی نا پاپولیشن کی, ٹوٹل 40% کی پاپولیشن کے پاس الیکٹریسٹی تھی. اب یہ 3 نئے ایڈیشن کے بعد ہماری آؤٹ ریچ بڑھنے لگ گئی, اور ہینس سٹارٹ ہمارا سروس سیکٹر کی ایکسپینشن سٹارٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا سروس سیکٹر پورا کا پورا الیکٹریسٹی ڈیپینڈنٹ ہے. آج آپ کا سروس سیکٹر جو ہے نا 50 to 60% اکانومی ہے نا. مسئلہ اب آپ سمجھے کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنی پروڈکشن سٹارٹ کر دی, ٹھیک ہے, وہ جو آئی پی پیز تھے گورنمنٹ کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی. آپ 99 کی اور ارلی 1998 کی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, ان سب کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں. کس کے اوپر؟ وہ پرائیویٹ انویسٹر کے اوپر, جس نے بینک سے جا کے $2-3 بلین اٹھائے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ تم نے جو ہے نا کلوڈ کیا ہوا ہے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ. اب تھنک اباؤٹ دوز انویسٹر جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو وہ تو بزنس مین ہے نا. دین ان کے ساتھ ری نیگوشیشن اسٹارٹ ہوئی بیک ان 2003-4, اور جب ان کے ساتھ ری نیگوشیشن ہوئی تو دے اینڈ اپ ہیونگ مور بینیفٹ آؤٹ آف دی کانٹریکٹ. جیسے کہ بھائی نہیں, اس انوائرمنٹ پہ تو ہم تو کام نہیں کر سکتے, ہمارا تو پہلے ہی $2 بلین پھنسا ہوا ہے. ریسنٹلی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیر واز دس کمپنی جو ٹراپیکل ایریاز کی ہے, کنٹریز کی ہے, اس کے $20-25 ملین پاکستان میں پھنسے ہوئے تھے, انویسٹ تھے, اور دے وانٹیڈ پیپل کی جو ان کو ملے جو اپنے پیسے باہر نکال سکیں. آج تھنک اباؤٹ دیٹ ایرا, اور $2-3 بلین اس وقت کا. یار ہم 3 بلین کے لیے آج آئی ایم ایف کے لیے کتنا تگ و دو کرتے ہیں. پھر سیکنڈ ٹرانچ اس کی سٹارٹ ہوئی تھی آئی پی پیز کی 2009, 10, 11, 12 میں. اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ پروجیکٹس لگے. پھر 14, 15, 16, 17 میں. تو اوور آل یہ آئی پی پیز نے سم ہاؤ, اور یہ سارے جو تھے نا سول گورنمنٹس تھیں, سارے سویلین گورنمنٹس, ریممبر دس تھنگ, انہوں نے ملا کے کوئی 30 سے 35 بلین ایف ڈی آئی ان آئی پی پیز پاکستان میں لے کے آئے. 35 بلین آج بھی آپ کی اکانومی کا 10% بنتا ہے. بالکل. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سویلین گورنمنٹس نے یہ غلط کیا ہے؟ نہیں, غلط نہیں کیا ہے, صحیح کی ہے. بالکل. دیکھیں دیر از آلویز کاسٹ آف وٹ یو کین ناٹ ڈو. دی آئیڈیا واز پرفیکٹ کہ یار ہم نے ٹرانسفارمیشن لے کے آنی ہے, گورنمنٹ نے نہیں کرنا یہ کام, پرائیویٹ سیکٹر کو آنے دو. تو پھر ٹیلکوز بھی رکھ لیتی نا گورنمنٹ اپنے پاس. ٹیلکوز پرفیکٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس, دی گروتھ, دی مومنٹم, اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ آئی ٹی بزنس جو ہمارا بوم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اس میں بھی یہ تھا, بٹ پرابلم یہ آئی کہ آدھا کام ہوا ہے, آدھا نہیں ہوا. وہ آدھا کیوں نہیں ہوا؟ آدھا اس لیے نہیں ہوا کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, درمیان میں جو گیپ آنا ہے 99 سے لے کے 2008 تک تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, خواہ فضول میں, بس جسٹ انجیکشن اینڈ انجیکشنز, نتھنگ مور, کچھ بھی نہیں تھا. 99 سے 2008 میں کیوں نہیں کچھ ہوا؟ بیکاز دیکھیں آج بھی آپ کسی گورنمنٹ ادارے میں جائیں نا, اینڈ آسک دیم کہ آپ کا یار
بیلنس کتنا ہے اکاؤنٹ میں، دے وڈ ناٹ نو. لیکن ابھی میں آپ سے پوچھوں آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس کتنا ہے تو آپ بتاؤ گے اتنا بیلنس ہے، اتنا میرا خرچے ہیں، اتنے میں نے پیسے دینا، اتنا اس کا بنتا ہے. تو 2001 کے بعد ان کے پاس تو کوئی کنسٹرینٹ ہی نہیں تھی نا. اکانومی چلتی ہے کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن سے. جب اکانومی کو یہ پتہ چلے یار یہ میری کنسٹرینٹ ہے اور اس کے اندر میں نے نہ ہے سیل کرنا ہے اور گروتھ لے کے آنی ہے. صاحب کے پاس تو کوئی کنسٹرینٹ تھی ہی نہیں. جو صاحب تھا اس کے پاس تو کوئی کنسٹرینٹ نہیں تھی نا، نہ ڈالر کی کنسٹرینٹ تھی، نہ پے بیکس کی کنسٹرینٹ تھی. اس کو آلریڈی بنایا. تو اب جو صاحب ہیں ان صاحب پہ کنسٹرینٹس تو ہیں یا نہیں ہیں؟ مطلب اب تو وہ کھلی چوٹ نہیں ہے جو افغان وار چل رہی ہے ادھر سے جی، رومرڈ پیسے آپ جو بنا رہے تھے، جیسے بھی بنا رہے تھے، جو بھی ہو رہا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ ایکچولی 2 سوال ہیں. پہلے والا میں آپ سے پہلے پوچھتا ہوں کہ کیا آج کی ریسٹرینٹس ہمیں بہتر کریں گی کیونکہ ہیں تو صحیح، یا ایسا ہے کہ اسٹیبلٹی جیسی بھی آئے، بے شک وہ ایک صاحب کی صورت میں آئے، لیکن اسٹیبلٹی ان اٹ سیلف کا فائدہ ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو یہ ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں جس ویو لینس پہ ہم سیل کر رہے ہیں نا، ہمارے آپشنز بڑے کم ہیں. واٹ آپشنز وی ہیو بیسکلی؟ دیکھیں نا، ہم نے اپنے آپشنز دیکھنے نا. آپشنز وہ دیکھتا ہے جس کے ریونیو اسٹریمس جو ہیں نا وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے آپشنز بنانے کے لیے. وی ڈونٹ ہیو آپشنز. دی اونلی آپشنز وی سیل اینڈ وی ٹرائی ٹو کیپٹلائز از کہ وہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، جس سے میں نے آپ کو یہ ہماری ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی تھی کہ جو گلوبل ایزننگ سٹارٹ ہوئی ہے نا، گلوبل ایزننگ، اس سے کیا ہوگا، ہماری اب اکانومی جو ہے نا وہ گرو کرنا سٹارٹ ہوگی. اب اکانومی گرو کرتی ہے نا تو یہ جو 2 اسٹریٹجک پارٹنرس میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی سپورٹ کے ساتھ جیسے ہی ہمیں باہر سے لونز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، فائنانس آنا سٹارٹ ہو جائے گا، تو ہم گریڈی ہو جاتے ہیں. پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اگر اس نے فسکل ڈسپلن نہیں شو کیا نا وہاں پہ، تو وہ پھر وہی حالت ہو جائے گی ہماری جو 2016 میں تھی یا 2011 میں تھی کہ جو امپورٹ جو ہے نا وہ 80 یا 2021 میں تھی 80 بلین تک امپورٹ پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں کرانا ہے. اب چونکہ اب IMF کے سکسیسو پروگرامز میں آپ جا رہے ہیں اینڈ آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے، اور اس کمٹمنٹ کا ایک نتیجہ ہے جو آپ آرگنائزیشن کا نام لے رہے ہیں جو اسٹیبلش ہوئی ہے، اس کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ 5 پلرز کے اوپر ڈسپلن لے کے آنا ہے. اس میں سے ایک پلر یہ ہے کہ آپ اپنی کور جو آپ کی کمپٹنسی ہے ایگریکلچر، اس کو لے کے چلنا ہے. مائننگ جو بھی پوٹینشیل ہے جس کو ایکسپلور نہیں ہوا ہے اس کے اوپر انویسٹرز کو لے کے جانا ہے، اور 1 ونڈو فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کرنی ہے. جو بھی بیوروکریٹک ہرڈلس ہیں ان کو کم کرنے ہیں. 5 اس طرح کے جو ان کے جو پلرس ہیں اس کے اوپر. اور اس میں کنسنسس ہے ڈومیسٹک بیوروکریسی، پولیٹکس اور انٹرنیشنل بیوروکریسی کا، کہ ایک ایسا میٹیگیٹنگ ادارہ ہو جو ناؤن ہو اور جس کے اوپر جو ہے نا بہت پارٹیز ایٹ لیسٹ لیگلی ریلائی کر سکیں، جو ڈوئر ہو. میری بات سمجھیں، جو ڈوئر ہو. دیٹس دی آبجیکٹیو. اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے جس فریمز میں اس وقت کرنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے؟ میں تو پازیٹیو ہوں ایٹ لیسٹ کہ سم ہاؤ کہ دے وڈ سم ہاؤ پارشلی بھی ڈلیور کر لینا. ورس کم سناریو 60% ڈلیورنس ہوتی ہے، 80% ڈلیورنس ہوتی ہے. گو وتھ 50% ڈلیورنس. وی آر اوکے ایون وتھ 50% ڈلیورنس. میرا آخری سوال اور اگلا سوال بھی یہی تھا کہ فرام این اکنامک پرسپیکٹیو، میں ایک لے مین ہوں، میں اپنی زندگی جی رہا ہوں، جو بھی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا وہ چیزیں ہیں جس کو مجھے دیکھنی چاہیے کہ مجھے لگے کہ اچھا یار اب پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ ایک ہم فار ایگزامپل انٹرسٹ ریٹس US کے فیڈرل ریزرو کی کیا کرتا ہے، وہ ہم پہ امپیکٹ آتا ہے، کوئی شک نہیں. اور کیا چیزیں ہیں مثال کے طور پہ پاکستان میں جب انفلیشن کم ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ڈالر کا کیا وہ چیزیں ہیں جو میں دیکھوں اور بولوں اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کچھ بہتر آ رہا ہے؟ اچھا، اوور آل جو ہم نے دیکھنی ہے نا، اگر پاکستان کو کی اکانومی سے دیکھنا، اگر آپ لے مین ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا شیئر اکانومی میں بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو وہ ایک گورنمنٹ ایکسپینڈیچرس ہیں، اس کا شیئر کیا ہے، اور دوسرا پرائیویٹ جو انٹرپرائز ہے اس کو کتنی اسپیس مل رہی ہے.
तीसरी चीज़ अब ये चूँकि टेक्निकल चीज़ है कि फिजिकल ब्रीदिंग स्पेस कितनी है इकोनॉमी में, लेकिन लेमैन टर्म में फिजिकल आप ये देखें कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, ठीक है। दूसरा एक्सेस टू लोन्स आपको मिल रहा है, अभी तक तो क्रेडिटर सिर्फ गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं ना, ठीक है ना, और बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर एज ए बिजनेस जाके इनवॉइस फाइनेंसिंग करा सकूँ या किसी तरीके की इनवॉइस फाइनेंसिंग करा सकें, अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकें उनके साथ, ठीक है ना, क्रेडिट लाइन बना सकें अपनी, तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। हाँ, ईजिंग होती जा रही है। असल में पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? द मिडिवियल थिंकिंग यार, मिडिवियल थिंकिंग पता है क्या है? बाटर थिंकिंग, कि यार मैंने 1 रुपए से 1 अखरोट ही खरीदना है बस। ये सबसे बड़ा मसला है कि भाई पाकिस्तान को ये जो कुछ जो 70s के जो है ना मिडिवियल थिंकिंग के जो बेरिड इन द मिडिवियल एरिया, स्टिल उनका हेड वहीं पे फंसा हुआ है कि भाई हम अपने ही पैसों पर रिलाई करें। कौन बिजनेसमैन अपने ही पैसों पर रिलाई करता है? नेम वन। मतलब इंटरनेशनली तो कोई नहीं, पाकिस्तान में आई गेस दैट इज मिडिवियल थिंकिंग ना। देखें आप कोई भी बड़ा इंटरनेशनल कॉर्पोरेट उठा कर देख लें, द मोमेंट उसके इंटरनल स्ट्रक्चर मैट्रिसेस डेवलप हो जाते हैं, वो ही गोज टू IPO। IPO का मतलब क्या है? मार्केट से पैसा उठा रहे हो, आप रिस्क शेयर कर रहे हो ना अपना, ठीक है। ग्लोबल ट्रेंड देखें, ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त है $105 ट्रिलियन की, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, और $11 ट्रिलियन के करीब कैश जो है ना इन सर्कुलेशन है, 11 से 15 ट्रिलियन की। क्रेडिट कितना है पता है दुनिया में? $300 ट्रिलियन। 300 ट्रिलियन डॉलर्स, जिसने इनेबल किया है पूरे ग्लोब को आज कि इस पोजीशन पे पहुंचे, जिस पोजीशन पे आप इंसान हैं आज, ह्यूमन बीइंग्स इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। हमारा क्रेडिट का मसला है, और उस क्रेडिट की फाउंडेशनल इशू पता है क्या? ये जो एजुकेशन है कि यार मैंने 1 रुपए से ही खर्चा करना है। इकोनॉमी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे अगर आपने 1 रुपए के अगेंस्ट 1 रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब अपने एग्जांपल ले लें, आपके पास कैपिटल है 10 लाख का, आप कहते हो यार मैंने बैंक से ना पैसे नहीं लेने, मैंने 10 लाख से ही बिजनेस करना है। 10 लाख पे आपका कैमरा आ गया, फिर बैठ जाओ कैमरा लेके, बाकी क्या करोगे आप? ट्रांजैक्शन 1 हो गई, ख़त्म ना बात। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कोरिया के मॉडल की बात की थी कि हमने एक ज़माने में अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, बिल्कुल सही है। जापानीज मॉडल, जापान आज भी देखें, डेट टू GDP इन जापान इज़ 260%। 260%। हमसे ज़्यादा समझदार तो होंगे ना यार जापानीज, चौथी बड़ी इकोनॉमी है पिछले मतलब 30-40 साल से, हमसे थोड़े से समझदार होंगे ना। उनको नहीं लगता कि यार उनका डेट बहुत ज़्यादा है। What they are doing is, go and Chinese ना, जापानीज बड़ी खूबसूरत स्टडी है। What जापानीज are doing is कि वो सस्ता डेट उठाते हैं, बेशक जितना डेट हो, और हाई रिटर्न पे इन्वेस्ट करते हैं। अब आप किसी को यहाँ पे जो मिडिवियल रुपी अखरोट वाली पार्टी है पाकिस्तान में, उनको ये कहें कि यार जापान के पास जो है वो 300% उसका डेट टू GDP रेशो है, लेकिन उसने जो है ना वो 800 बिलियन का लेट से लोन दिया हुआ है USA को। हजम कर सकेंगे वो इस बात को? नहीं कर सकेंगे ना, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट कि आपने इकोनॉमी को अगर रन देना है ना तो आपने क्रेडिट डालना है। क्रेडिट के बगैर आप इकोनॉमी रन नहीं कर सकते, वो रफ्तार स्लो हो जाती है। तो जब भी आपको फंड्स की एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाए ना, जस्ट दैट इज़ द पॉइंट कि जब आपको फील होना चाहिए कि यार अब इकोनॉमी खुलना शुरू हो गई है। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट जो प्राइवेट क्रेडिटर से ना क्रेडिट लेना कम करेगी। प्राइवेट क्रेडिटर कहाँ लेके जाएगा अपना क्रेडिट जो इसने कमाया है इतने अरसे में? कंज्यूमर्स की तरफ चला जाएगा। आपको याद है लास्ट पॉडकास्ट पे मैंने आपको कहा था जो बैंक्स कमाएंगे इस 1-2 सालों में वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। बिल्कुल। आपको मैं कहा था इन्वेस्टिगेशंस भी स्टार्ट हैं, यू रिमेंबर, लेकिन मैं आई टोल्ड यू कि बैंकिंग के लिए ये हेवन है अभी। ये जो कुछ नहीं है। अब वो जो बैंक्स ने कमाया है, वो जो इन्फ्लेटेड उनका हजमा हुआ है, वेयर वुड दे गो? अब गवर्नमेंट के पास इंटरनेशनल फंडिंग आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और अब कुछ अरसे से सरप्लस भी वो ये क्रिएट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा ही होगा कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होना शुरू हो गए, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स हो गए ना। तो अगर गवर्नमेंट लोन लेना कम करेगी तो ये जो लोनेबल फंड साइज है बैंक्स वो लेके किधर जाएंगे? मार्केट में। यस, अल्लाह करे। हाँ, दे वुड, देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर बैंक्स।
چلیں سر، میں آپ کو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ویسے میں آپ کو ایک آخری چیز بتا دیتا ہوں جو مجھے کافی فنی لگی تھی. ایک دفعہ ہم ایک بینک کے ساتھ کام کرتے ہیں، میری ایک ایجنسی ہے، ان کے پاس میں گیا، ان نے مجھے کانٹریکٹ اوارڈ کیا. وہی کانٹریکٹ میں ان کے پاس اس طرح لے کے گیا، میں نے کہا اس کی انوائس فائنینس کر دو. کہتے نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے وہ جی جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹرسٹ وغیرہ کا ایشو ہے. میں نے کہا یار اگر آپ اپنے آپ کے پیسے نہیں گارنٹی کر سکتے تو میں آپ کے لیے کام کیسے کروں گا. لیکن وہی ہے، اللہ بہتر کرے گا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ٹائم دیا. ایز یوزول اٹ واز اے پلیزر. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.